تو ہاں بھائی دوسرا سوال, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا دین کو پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں, اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان کو یہ ریئلائز ہو جاتا ہے کہ دین اور دیندار لوگ بہرحال یہ بہت اچھے لوگ ہیں, اس سے معاشرے میں خیر ہے, یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین لوگ ہیں, یہ معاشرے کے لیے بھی باعث خیر ہے, اپنے لیے بھی وہ وہی اسی کو پسند کرتے ہیں. گھر میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے یا تو پردہ کرنے والی, صوم و صلات کی پابند, ایک پریکٹسنگ مسلم لڑکی سے شادی کرنی ہے, اور لڑکی کہتی ہے کہ میں نے ایک داڑھی والے ٹوپی والے سے, اور میں نے ایک دیندار, وہ با اخلاق بھی ہو, با کردار بھی ہو, میں نے اس سے شادی کرنی ہے. لیکن اس کو یہ تانا دیا جاتا ہے, یہ ٹانٹ کیا جاتا ہے کہ اب ایک مولوی سے شادی کرو گے تم. یعنی مولوی سے شادی کرنے سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے, بیہائنڈ دا مائنڈ جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یعنی نہ اس نے بینک کے ساتھ کاروبار کرنا ہے, نہ اس نے سود کا لین دین کرنا ہے, نہ اس نے جو ہے وہ گیٹ ٹوگیدر کرنا ہے مکس پارٹی کے اندر, نہ وہ میوزک, نہ وہ گانے, یعنی زندگی کی جس کو ہم ساری رونقیں سمجھتے ہیں, جس کو سکسیس سمجھتے ہیں, اس سے محروم کر. تو اس کو ایک جملے میں کہا جاتا ہے کہ مولوی سے شادی کر کے ساری زندگی جو ہے وہ اپنا یعنی فیوچر تباہ کرنا چاہتی ہے. واٹ از دس؟ میں آپ کو نا اسٹیٹس بتاتا ہوں. ہم الحمدللہ مینٹرنگ اور کاؤنسلنگ کی فیلڈ میں ہیں. میں بڑا دکھ ہے مجھے اس بات کا کہ جتنا ہماری بہنوں پہ ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے نا, بہت زیادہ کی جا رہی ہے. کچھ قسم میں خواتین بھی ظالم ہوتی ہیں اور ہسبینڈ مظلوم ہوتے ہیں, لیکن اکثریت, اور میں جتنا میں نے ریشو دیکھا ہے نا, 90% لوگ وہ ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول خوف, اللہ کا خوف نہیں ہے, اس کے رسول کے دین پہ وہ چلنے والے نہیں ہیں. 90 سے پلس 95%, اور صرف اکا دکا میں لوگ دیکھیں جو دیندار ہیں اور جو بظاہر دیندار ہیں ایک طرح سے. تو میں نے اپنے ایکسپیرینس میں یہ دیکھا ہے کہ جو خواتین اپنے ہسبینڈ سے غصے کی شکایت, مارنے پیٹنے کی, گالیاں دینے کی شکایت, پلس چیٹنگ کرنے کی شکایت, پوسٹ میرٹل افیئرس جو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, فلاں عورت کے ساتھ, فلاں کے ساتھ, مجبوراً بیچارے گھر بیٹھی ہوئی ہیں, اور ماں نے کہا کہ بیٹا تمہاری لاش آنی چاہیے اب, ٹھیک ہے, اب تم نے کچھ نہیں کہنا. تو جس بندے میں خدا خوفی ہوتی ہے نا, جس کو رب کا ڈر ہوتا ہے, وہ اپنی وائف کو چیٹ نہیں کرتا. جس بندے میں خدا خوفی ہوتی ہے وہ اپنی فلیقل خیرن او لیصمت, وہ پہ خیر کی بات کرتا ہے یا وہ خاموش رہتا ہے. جسے خدا خوفی ہے نا, وہی اپنی بیوی کی عزت کرتا ہے اور اپنی بیوی کو رزق حلال کما کے دیتا ہے, اور اس کو مارتا پیٹتا نہیں ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ, مسلمان وہ اس کے زبان اور ہاتھ سے پاک ہوں. تو جو گاڈ جو فیئرنگ آف گاڈ ہے نا, بیسیکلی جو تقویٰ, جسے مجھے مولوی بھی بولتے ہیں, مولوی اس چیز میں اپنی وائف کو یوز اینڈ ابیوز نہیں کرتے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات, اس کا حساب ہونا کل قیامت کے دن, اور اس کو احادیث کا پتہ ہے کہ خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی. تو ویسے بہترین وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہے, اور میں اپنے آپ اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بہترین آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. سو ان کو یہ احادیث پتہ ہے, لیکن جو دین سے دور ہے, میں نے اکثریت میں اب سر پکڑنے بیٹھتا ہوں کہ بہن میں اب اپنے ہسبینڈ سے مجرے سے بات کریں, میں شرمندگی دلوں میں کیا کروں اس بندے کا جو اتنا ظالم ہے, اور وائف کو یعنی مارنا پیٹنا, پیسے نہ دینا, اور مختلف چیزیں کہ ہم اتنی عرصے شادی ہوگی 1 روپیہ نہیں دیتا وہ مجھے کہتا ہے کہ تجھے تو میں بس ماں کے کہنے پہ لے آیا تھا, اپنی خواہشات ساری باہر سے پوری کرتا ہے, اور بچوں کو سنبھال رکھا ہوا ہے, اور بچوں کے لیے کما بھی میں ٹیچنگ کر کے کما رہی ہوں, مجھے 1 روپیہ نہیں دیتا. اور اگر طلاق کی بات ہے تو انفلوئنسر ہے, اور بچے مجھ سے لینے کا کہتا ہے کہ تجھے تو میں پھینک دوں گا, بچے اپنے پاس رکھوں گا میں, اور تجھے ملک سے دربدر کر دوں گا, اور اس طرح کی چیزیں. تو سبحان اللہ, اپنے بچوں کے لیے میں تو کہتا ہوں کہ وہی بندہ تلاش کریں جو رب کا خوف رکھتا ہو اپنے دل میں. بالکل صحیح بات, یہ چیز یعنی وہی ہمیں سوٹ کرے گا, اور وہی ہمارے بچے اور بچیوں کے ساتھ جو ہے وہ شفقت اور محبت والا معاملہ فرمائے گا. ورنہ کیا چیز روکتی ہے ایک مرد کو جو کہ طاقتور بھی ہے, اور جو کہ غصے کی حالت میں گھر پہ آئے کہ وہ بیوی کے چیخے اور نہ چلائے, کیا چیز؟ وہ تو یہ انسان کی نیچر ہے کہ اپنے سے مغلوب پہ چیختا چلاتا ہے, اپنے جو ہے نا وہ غالب کرتا ہے, ایکسیپٹ اس بندے کے جس میں اللہ کا خوف ہو. بالکل صحیح بات. تو جس بندے کے دل میں یہ جو گاڈ لیس سوسائٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں نا, یہ چوری ڈکیتی, یہ سارا میٹیریل اور کیپٹلزم کے دور کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ تمہارا اصل جو رب نعوذ باللہ وہ پیسہ ہے. تو اس کی وجہ سے ہمارے گھر جو برباد ہوئے نا, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. مجھے تو کیسز, میں تو بڑا دل میرا کوڑتا ہے کہ میں کیا کروں ایسے لوگوں کے لیے, جتنے آج کل ایشوز میرج کے حوالے سے آ رہے ہیں. سو مولوی سے شادی کرنے کا مطلب یہ ہے
میں نہیں کہہ رہا کہ آپ مجھے ایک ایسا کیس بھی آیا کہ جس میں ان خاتون نے کہا کہ تو ابھی آپ کو اپنے ہسبینڈ کے بارے میں کیا بتاؤں, داڑھی ہے ان کی, پانچے بھی ماشاء اللہ اوپر ہے, اور کیا نماز ہے ان کی. میں اپنی نماز کو تو حقیر جانتی ہوں ان کی نماز کے سامنے, لیکن وہ مجھ پہ ظلم اور زیادتی کرتا ہے. تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں, تو اس کا اخلاق نہیں ہے. تو اسلام صرف اپیرنس نہیں ہے, اسلام از ناٹ جسٹ ڈیمینر, اٹس پرسنالٹی. اسلام از ناٹ جسٹ ورڈز, اٹس ایکشنز ایز ویل. سو جو شخص اخلاق کا اچھا لگے, کہتا ہے اخلاق والا اور تقوی والا, اللہ کا ڈر, دونوں چیزیں کمبینیشن. بالکل صحیح بات. جس کو یہ بندہ مل گیا نا وہ جیم ہے, وہ اپنی بیٹی اس کو انشاءاللہ دے دے. سو مولوی سے شادی کرے, میں تو ریکمینڈ کرتا ہوں, تاکہ آپ کی بیوی خوش رہے انشاءاللہ. آپ کو یاد ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بار جو ہے وہ کوئی انبن ہو گئی, اپنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی اونچی آواز سے بات کی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا اور کیا ہی قریب تھا کہ ان پہ ہاتھ اٹھاتے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں حائل ہوئے. فرمایا کہ ابو بکر یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے, آپ جائیے. یعنی یہ دیکھیے آپ کتنی. اور اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ ایک شخص نے دستک دی اور اندر سے کچھ اونچی آوازیں سنی اور وہ جانے لگے. اتنی دیر میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دروازہ کھولا تو کہا کہ میاں دروازہ کھٹکھٹا کے کدھر جا رہے ہو؟ کہا کہ آپ کے یہاں شکایت لے کے آیا تھا کہ میری بیوی ذرا اونچی آواز میں بات کرتی ہے, کڑوی کسیلی باتیں کرتی ہے, لیکن میں تو آپ سے اجازت لینے کے لیے آیا تھا کہ اس کو طلاق دے دو, لیکن یہاں تو معاملہ اس کے برعکس ہے. کہا کہ آپ کی اہلیہ محترمہ خود آپ کو ڈانٹ رہی ہے. کہا کہ کیوں, یعنی میں اس کی برداشت نہ کروں جو میرے لیے کوک ہے, میرے لیے گارڈ ہے, میرے بچوں کی میڈ ہے, یعنی ہمارے گھر کی سویپر ہے. اگر کبھی کبھی وہ کڑوی کسیلی باتیں کر بھی لے تو برداشت کرنے میں یہی مردانگی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی تم میں سے پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے, بلکہ تم میں سے پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پہ قابو رکھے. تو ان اللہ کی بندیوں کی جو ناز و نخرے ہیں یا کبھی کبھی کی جو لڑائی جھگڑا ہے یا ناراضگی ہے, تو اس کے اوپر کبھی وہ شخص ہی جو ہے وہ خاموش ہو سکتا ہے یا صبر کر سکتا ہے کہ جس کو پتا ہے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ ان اللہ مع صابرین. تو وہی کرے گا نا, شکر وہی کرے گا کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ فرمان پتا ہے کہ ان اللہ مع شاکرین. تو بالکل اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں. یعنی ہمارے لیے یہ ٹھیک ہے کہ وہ سود پہ کاروبار کرتا ہو, یعنی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے. ہمارے لیے یہ ٹھیک ہے کہ وہ بد اخلاق ہو لیکن پیسے والا ہو, اس کی گاڑی, بینک بیلنس, بنگلہ, یعنی وہ ایک رچ پرسن ہو لیکن اخلاقیات کا جنازہ نکلا ہو, یہ ہمارے لیے ٹھیک ہے. لیکن ایک مولوی ٹھیک نہیں ہے کہ جس کے پاس چلیں نسبتاً مال و دولت کم ہے لیکن اس کے اندر اخلاق, معاملات, کردار ہے, وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے, وہ اللہ کا ڈر رکھنے والا ہے. تو یہ ہمارے لیے کیوں قابل برداشت. بہرحال اس پہ ہمارے ان خواتین کچھ ورڈز بھی بتا سکتا ہوں جن کے شوہر کے پاس پیسہ تو بہت تھا, لینڈ کروزرز تھیں اور سب کچھ تھا, لیکن اخلاق نے کہا تھا بھی مجھے سے کچھ نہیں چاہیے, مجھے صرف اس کا ٹائم چاہیے, اس کی محبت چاہیے, مگر میرے پاس سب کچھ ہے, بس مجھے پاس اس کا اخلاق نہیں ہے. مجھے آ کے گھر میں آ کے تانے دیتا ہے یا اپنی والدہ کے ساتھ مل کے جو ہے نا مجھے ڈسٹرب کرتا ہے, مختلف چیزیں کرتا ہے. تو ہمارے جو سلف صالحین تھے نا, دے ور سو گڈ ٹو دیئر وائفز. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک تھے, ان کی بہترین شادی تھی, رشتہ چل رہا تھا, تو ان کی وائف کو نا اسکن ڈیزیز ڈائگنوز ہو گئی, جس میں سے اسکن کا کلر چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ جب گھر آتے تو وائف کو محسوس کیا کہ وہ نا لمبے سلیوز پہننا شروع ہو گئی اور اپنے آپ کو ذرا کور مزید کرنا شروع ہو گئی, اور وہ شرمانا شروع ہو گئی کہ میرے ہسبینڈ کو میرے ہاتھوں کی جو نشان ہے اور اسکن کے نشان سے پرابلم نہ ہو یا میرے سے دور نہ ہو جائے, میرے سے محبت میں کمی نہ ہو جائے ان کو نا. تو وہ چھپانا شروع ہو گئی. تو ان کو احساس ہو گیا کہ یہ اب ذرا شائع فیل کر رہی ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, سبحان اللہ, انہوں نے پریٹینڈ کیا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ان کی آنکھیں چلے گئیں اس میں, اور ان کے ساتھ انہوں نے بقایا ساری زندگی گزاری ایز اے بلائنڈ پرسن. اور صرف گھر میں نہیں بلکہ باہر بھی, کہ وہ کمفرٹیبل رہیں گھر میں وہ شرمندہ نہ ہو, کیونکہ گھر ہی تو ہے ان کا پورا محل اور سب کچھ, اور اس کے علاوہ کہاں جاتی ہیں وہ. جب ان کی وفات ہوگی ان وائف کی, تو وہ ہسبینڈ جو تھے ان کے جنازے کا بندوبست کر رہے ہیں, سب کام شام کر. لوگوں نے کہا تم تو اندھے تھے, چانچ تمہیں کیا ہوا؟ کہتے میں کبھی اندھا نہیں تھا, صرف اپنی وائف کو کمفرٹیبل فیل کروانے کے لیے میں نے ساری زندگی یہ میں اندھا پریٹینڈ کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ مجھے اللہ کے نبی کی حدیث یاد ہے, خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم. تو یہ جو بات ہے نا, یہ ایک انسان جس کو اللہ کے نبی سے محبت ہے, جو مولوی ہے, یہ وہی کر سکتا ہے, ورنہ وہ شخص جو اس کو پرواہ کوئی نہیں ہے.
اپنی بیویوں کے وہی حقوق ادا کرے گا جس کو اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور خوف ہے. ایگزیکٹلی بالکل صحیح بات ہے. اور اللہ کے نبی کی جو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ جو وصیت تھی نا کہ بی جینٹل ود دا فریجائل ویسلز، نازک برتنوں کے ساتھ ہم نے آبگینوں کے ساتھ، یہ آبگینے ہیں شیشے کے، ایگزیکٹلی تم ساتھ نا تم نے سختی نہیں کرنی، یہ ٹیڑھی پسلی ہیں تو ان کو اسی طرح ہے، ان کو ایکسیپٹ کرو انشاءاللہ. ڈونٹ ٹرائی ٹو چینج دیم کہ تمہاری طرح کی ہو جائے جیسے تم سوچتے ہو، نہیں جس طرح ہے ان کو رہنے دو، بس صبر سے کرو. اور دیکھیے وہ جو حدیث آتی ہے نا کہ جب یہ مولوی کرے گا نا کہ جب اس کو پتہ ہے کہ میں حدیث پڑھے وہ بحث اگر عورت کر بھی رہی ہے وہ غلط بھی ہے، اس کو پتہ بھی ہے، یہ چپ کیوں کرے گا؟ یہ جو وہی کرے گا جس کو حدیث کا پتہ ہے کہ جو بندہ بحث کے موقع پہ حق پہ ہونے کے باوجود خاموشی اختیار کرے اور چھوڑ دے، اس کو جنت کونے میں گھر کی بشارت دیتا ہوں. تو وہ اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے یا اللہ مجھے جنت گھر چاہیے، بیگم آپ ٹھیک ہے، میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے. میں اللہ اور اس کے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عجب ریاکاری اور خود پسندی سے بچتے ہوئے تحدیث بالنعمہ کے طور پہ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک بار میری اہلیہ کا ساتھ میرے ساتھ جو ہے نا وہ اہلیہ محترمہ کا اختلاف ہو گیا. انہوں نے کچھ مکان کو لے کے کچھ ایشو بنایا اور میں باہر گیا، ڈاکومنٹس بنوائے. ان ڈاکومنٹس میں لکھا کہ یہ مکان میں اللہ کی رضا کے لیے آپ کے نام لکھتا ہوں، جب بچے جوان ہوں تو آپ ان کو ان کا حصہ دے دیجیے گا اور اپنا حصہ آپ لے لیجیے گا. میری اہلیہ محترمہ نے جب وہ ڈاکومنٹ دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ کیوں کیا آپ نے؟ میں نے کہا کہ بیکاز کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق بھی چھوڑ دو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے میں تمہیں جنت میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں. میری اہلیہ محترمہ کے آنکھوں میں آنسو تھے. چند روز بعد اس نے میرے سامنے وہ ڈاکومنٹس پھاڑے، مجھے کہا کہ مجھے آپ کا مکان نہیں، آپ چاہیے. الحمدللہ. تو یہ کون کرے گا؟ یہ جس کو حدیث پتہ ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، جس کو آپ سے محبت ہے، جو آپ کے فرامین پہ عمل کرنا چاہتا ہے اور آپ کی تمام بشارات کے یعنی اس کا مستحق بننا چاہتا ہے، تو یقیناً وہ اچھا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کی داڑھی ہی ہو، ہم یعنی مولوی اس سینس میں نہیں بلکہ ایک دیندار یعنی کیٹیگری میں فال کرتا ہو، وہ یعنی یہی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہو، فیئر آف گاڈ اس کا ہو. تو اصل میں اس سینس میں ہم بات کریں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور اس سے خیر برآمد فرمائیں گے ہماری ان باتوں سے. اور پیرنٹس بھی اور بچے بھی، جس طرح آپ نے کہا کہ بچوں کو بھی جو ہے وہ اس میں پوری رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے جو بچے ہیں ان کو بات کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عجب ریاکاری خود پسندی سے محفوظ رکھیں، اور ہماری اس بات کو مخلوق کے لیے، امت کے لیے نفع بخش بنا دیں.